عوام میں مشہور کئی ایسی باتیں جن کی شرعن کوئی حقیقت نہیں، ایسی غلطیاں جن کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے عبادات و معاملات میں کئی اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ جان سکیں گے عبادات اور معاملات سے متعلق مستند اور درست شرعی مسائل، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ویب سیریز عوامی غلطیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویب سیریز عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نماز تراویح سے متعلق عوامی غلطیاں۔ ناظرین کرام، جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، مساجد کے اندر ایک ذوق شوق کے ساتھ لوگوں کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگ ذوق شوق سے نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز باجماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بالخصوص نماز تراویح کے لیے لوگوں کا اہتمام وہ بہت اچھا اور اعلیٰ انداز سے نماز تراویح کی بھی ادائیگی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف ایسی تعداد موجود ہیں تو وہاں دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز تراویح کے حوالے سے غفلتوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ نماز تراویح کے حوالے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک نفل نماز ہے اور اس نفل نماز کو پڑھیں ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، اور وہ اس وجہ سے نماز تراویح کو ترک کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح خواتین عورتوں کے لیے بھی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں البتہ مرد حضرات وہ چونکہ مساجد کے اندر جماعت اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اور خواتین وہ اپنے گھروں میں رہ کر تنہا اس نماز کو ادا کریں گی۔ ناظرین کرام، نماز تراویح کا اہتمام رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ نماز پڑھائی اور اس کی امامت فرمائی۔ پھر ایسا ہوا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی دور دراز سے بھی ایک تعداد پہنچنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل نماز پڑھا رہے ہیں، اور صحابہ کا یہ ذوق اور شوق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم اس نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگلی رات وہ ایسی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز تراویح کے لیے یوں مسجد میں تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عشاء کی نماز کے بعد مسلسل اس انتظار میں رہے، بلکہ کچھ تو آپ کے حجرہ مبارکہ کے قریب جا کر کچھ آواز نکالنا، کھانسی کرنا، آپس میں گفتگو کرنا، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ سماعت فرمائیں اور باہر تشریف لے آئیں۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود ہوں تو اللہ پاک نے اس چیز کی ممانعت فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام حجرے میں ہوں تو کوئی باہر سے آواز نہیں دے گا۔ تو صحابہ بالکل انتظار میں رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کے وقت جب باہر تشریف لائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہاری ان آوازوں کو بھی سنا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر تشریف نہ لائے تو اس کی وجہ اور حکمت بھی بیان فرما دی کہ فرضیت کا مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ نماز بھی فرض نہ کر دی جائے، تو لہذا یہ میری سنت کے طور پر یہ قیام تو باقی رہے لیکن اس کی فرضیت نہ آ جائے، اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی اپنی انفرادی اس نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد پھر جماعت کا سلسلہ موقوف ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تراویح کی نماز کو انفرادی طور پر ادا کرتے۔ یہی نبی پاک علیہ السلام کی پھر بقیہ سال جو رمضان آئے، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور مبارک آیا تو آپ کے بھی کچھ ابتدائی عرصہ ایسے ہی گزرا، لیکن پھر آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے بعد صحابہ کی بھی یہ ساتھ رائے ہوئی اور اکابر صحابہ کرام علیہ رضوان کی کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کی باقاعدہ
جماعت کا اجرا کیا، اور آپ عشاء کے فرض اور وطر پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تراویح کی نماز کی امامت فرماتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ انہیں بھی، یعنی شروع کرنے والے کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور سنت مؤکدہ کا یہ حکم ہرگز نہیں ہے جو عام نوافل کی طرح کہ پڑھ لیں ثواب، نہ پڑھیں تو کوئی کسی طرح کا گناہ نہیں، بلکہ جو شخص تراویح کی نماز سنت مؤکدہ کو عادت بنا کر چھوڑتا رہتا ہے یہ شخص گناہگار ہوگا۔ البتہ تراویح کی نماز کو باجماعت ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو جیسا کہ عموماً مساجد کے اندر انتظام ہوتا ہے، اہتمام سے نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی لوگوں نے پڑھ لی، اگر کوئی تنہا بھی اپنی تراویح کی نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اسے پڑھنا لازم ہے۔ بہت سے لوگ ذہنوں میں یہ غلط فہمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر مسجد میں جماعت اور تراویح کی جماعت وغیرہ ختم ہو گئی اب وہ تراویح کی نماز کو نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز کا وقت یہ صبح صادق تک ہوتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد گویا کہ یہ شروع ہوگا عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، اور پھر صبح صادق تک، جب تک آپ سحری کرتے رہتے ہیں، اور سحری کا جو اختتامی وقت ہے یہ پورا وقت اس دوران تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جماعت رہ بھی گئی تو آپ کو تراویح کی نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح گھروں میں خواتین بھی اگر عشاء کے ساتھ ہی تراویح کی نماز کو پڑھ لیں فبیہا، نہیں تو یہ پوری رات ان کے پاس ایک طرح کی ہے، اور وہ ان تراویح کی رکعات کو اس میں خود وہ ادا کریں گی اور مکمل اسے پڑھیں گی۔ تراویح کی رکعات وہ 20 رکعات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان سے اور خلفۂ راشدین کا یہی انداز کہ وہ 20 رکعات تراویح کی نماز کو ادا کرتے رہے، اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اسی پر قائم گئے کہ وہ تراویح کی نماز کو 20 رکعات کر کے ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کے اندر ایک عوامی غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے، اگر کسی وجہ سے کبھی مسجد میں آئے اور فرض نماز کی جماعت چھوٹ گئی، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، آئے اور آ کر نماز تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ تراویح کی نماز کو جب ادا کیا جائے گا تو کب کیا جائے گا کہ آپ عشاء کے فرض پہلے ادا کر چکے ہوں۔ اگر آپ نے عشاء سے پہلے ہی تراویح کی نماز کو ادا کر لیا ہے تو وہ آپ کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی۔ ایسے افراد کو یہ حکم شریعت ضرور سمجھنا ہے، پہلے آئیں تو اگر جماعت نکل چکی ہے تو وہ اپنے فرض کو، یعنی 4 رکعت عشاء کے جو فرض ہیں ان کو ادا کریں، 2 رکعت سنت پڑھ کر پھر نماز تراویح کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب نماز تراویح میں جتنی رکعت ان کو مل گئی فابیہا، اور جو بقیہ رہ گئی ہیں وہ تراویح کی نماز جیسے ہی ختم ہو اس وقت وہ ان تراویح کی نماز کو، بقیہ رکعت کو ادا کر لیں، اور پھر اپنے وطر کی نماز کو بھی ادا کر لیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر عشاء کے فرض ہم نے جماعت سے نہیں پڑھے تو پھر وطر کی نماز کیا یہ جماعت کے ساتھ ہم پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں ہمارے علماء کرام نے اس بارے میں زیادہ بہتر قول یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عشاء کے فرض چھوٹ جائیں تو پھر اس آدمی کو چاہیے کہ وہ تراویح کی جتنی رکعت جماعت سے مل گئیں وہ پڑھ لی، اب وہ تراویح کی نماز کو جو بقیہ رکعتیں ہیں وہ ادا کرے اور وطر اپنے تنہا ادا کرے۔ لیکن اگر کسی شخص نے وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اور بعد میں اپنی تراویح کی رکعات کو ادا کرتا ہے تو اس طرح بھی اس کے وطر ہو جائیں گے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ وہ ان وطروں کو تنہا ادا کرے۔ نماز تراویح کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ بھی یاد رکھنا ہے، بعض اوقات کئی مقامات پر تراویح کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لوگ مختلف گھروں میں، اسی طرح بلڈنگ اور کہیں پارکنگ ایریاز میں، مختلف جگہوں پر لوگ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تراویح کی جو امامت کرے گا اس کے اندر بھی وہ تمام تر شرائط پایا جانا ضروری ہے کہ جو عام فرض نماز کی امامت کے لیے جیسے آپ مسجد کے امام کے اندر وہ شرائط دیکھتے ہیں اور مسجد کے امام کے اندر جیسے وہ شرائط پایا جانا ضروری ہے، اسی طرح تراویح کی نماز کی امامت بھی وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط
پائی جائیں۔ مثلاً اس امام کا صحیح العقیدہ ہونا، صحیح الطہارت ہونا، یعنی امام کا عقیدہ بھی درست، وہ نماز اور طہارت کے مسائل شرعیہ اس کو بھی جاننے والا، اور پھر ایک مین کہ وہ فاسق مولن نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے شخص کو امام بنا لیتے ہیں کہ جن کی داڑھی پوری ایک مٹھی نہیں ہوتی، وہ اپنی داڑھی کو کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں، خشخشی بنا لیتے گئے، یا رمضان سے چند ہی دن پہلے تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھنے دیتے گئے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رمضان یا تراویح کا مصلی ختم ہوا تو وہ بھی دوبارہ اپنی داڑھی کو کٹوا دیتے گئے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کر کے کٹواتا ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز تراویح کو بھی آپ ادا نہ کیجئے، کیونکہ اسے امام بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں، مکروہ تحریمی، اور اس نماز کو دوبارہ اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ تراویح کے حوالے سے ایک اہم غلطی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ تراویح ہم پڑھ لیں گے تو ہم اب پورے مہینے کی تراویح گویا کہ ہم پہ ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تراویح کی نماز کا تعلق یہ رمضان کی راتوں کے ساتھ ہے۔ جب رمضان کی رات ہوگی تراویح کی نماز اسی طرح سنت مؤکدہ ہے، لہذا 5 روزہ ختم قرآن کرنے والے اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنے والے، یا 7 اور 10 روزہ تراویح کی نماز کو ادا کرنے والے، ان سے وہ قرآن اگر اس درست طریقے سے انداز سے پڑھ لیا، سن لیا تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے سننے کی ایک سنت تو ادا ہو جائے گی، لیکن تراویح کی نماز بقیہ دنوں میں ختم نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ 5 روزہ، 7 روزہ یا 10 روزہ پڑھ کر بقیہ دنوں کے اندر یہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ تو لہذا آپ ضرور کہیں شرکت کرنا چاہتے ہیں جہاں درست طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، بھلے 5 روزہ 7 روزہ آپ تراویح کی نماز وہاں ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کو تراویح کی نمازیں بعد کے دنوں میں یہ معاف نہیں ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کچھ مصروفیت کے باعث آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کو نہیں ادا کر سکتے تو آپ تنہا پڑھ لیجئے، آپ رات کو پڑھ لیجئے، سحری کے وقت پڑھ لیجئے، لیکن اپنی تراویح کی نماز کو آپ ترک نہیں کریں گے، کیونکہ 5 روزہ 7 روزہ پڑھنے کے بعد اسے چھوڑ دینا اور کہنا کہ سب ہمارا ادا ہو چکا ہے یا اب ہمارے اوپر کوئی اس کی گرفت نہیں ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح چھوڑتا جائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں، اس میں کبھی بھی کسی طرح بھی غفلت کے اندر نہیں پڑنا، اور آدمی کوشش کرے کہ اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہ مبارک رمضان شریف دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن ہے، یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، ماہ قرآن بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں آپ دور فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ قرآن سناتے اور جبریل آپ کو قرآن سناتے۔ رمضان اور قرآن کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تراویح کی نماز کو بھی باجماعت اہتمام کے ساتھ قرآن سنتے ہوئے نماز تراویح کو بھی ادا کریں، اور ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہی ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔